السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عید کا دوسرا دن، کل کا دن آپ نے بڑا اچھے طریقے سے آسان طریقے سے گزار لیا. اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف، اور امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ آج کل جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بہت ذکر آ رہا ہے، اور ان کی بھی کئی ملاقاتیں کو مجھے پتا ہے وہ رہی ہیں، بہت کچھ یہ بھی جانتے ہیں. پر اب جب معاملہ اب جب اوراق پلٹے جا رہے ہیں تو بہت کچھ سامنے آ رہا ہے. دوسرا، کیا ملک میں الیکشن ہو پائیں گے؟ یہ دو ٹاپک ہیں ہمارے. سب سے پہلا تو ہم چلتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں جو ملاقاتیں رہی، جن کا تذکرہ حامد میر نے بھی کیا. ان ملاقاتوں میں سینئر اینکر پرسن سارے ساتھ شامل ہیں اور امتیاز گل صاحب بھی رہے ہیں. انہی کی زبانی سمجھتے ہیں یہ کس کانٹیکس میں بات کی اور مقصد کیا ہے. جی السلام علیکم جی، سب کو عید مبارک. حامد میر نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. کم از کم ہماری جنرل باجوہ کے ساتھ کوئی 4 ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور ان ملاقاتوں میں مختلف ظاہر 4-5 گھنٹے کی میٹنگز تھیں، تو اس میں مختلف موضوعات زیر بحث آتے تھے. وہ زنگالود گنے اور ٹینکوں کا بھی ذکر ہوا تھا، جو اس ایک میٹنگ میں میں بھی موجود تھا. لیکن وہ کچھ دیکھیں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ پبلک میں نہیں کرتے ہیں. وہ چونکہ آپ ایک قریبی حلقہ ہوتا ہے، 10-15-20 لوگ 25 لوگ بعض اوقات ہوتے ہیں، تو باقی ہر رپورٹر کا اپنا استحقاق ہے کہ وہ چیٹم ہاؤس رول کے تحت ہونے والی ان ملاقاتوں کو کس انداز میں وہ پیش کرتے ہیں. لیکن بھارت کے حوالے سے ایک بات بڑی واضح تھی کہ جو ہماری مارچ 2018 اور اگست 2021 کے درمیان ملاقاتیں ہوئیں، اس میں ایک نقطہ بار بار جنرل باجوہ کہا کرتے تھے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونا بڑا ضروری ہے. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جب تک ہمارا مشرق سے مغرب کا کوریڈور، یعنی ہماری مشرقی سرحد جو واغہ ہے بھارت کے ساتھ اور مغربی سرحد افغانستان کے ساتھ ہے، جب تک یہ راستہ ڈیولپ نہیں ہوگا، یہ تجارتی کوریڈور نہیں بنے گا، اس وقت تک پاکستان بھی ترقی نہیں کرے گا. اب جہاں تک ویژن کی بات ہے، وہ بالکل صحیح کہتے تھے، لیکن یہ ایک وہ ویژن تھی جو کہ بہت عرصے سے گزشتہ کوئی 15-16 برسوں سے، خاص طور پہ جو ہمارے امریکی دوست ہیں، ہمارے یورپی دوست ہیں، بار بار وہ بھارت کی ایکویشن مذاکرات میں اور اپنی ایڈوکیسی میں لاتے تھے، اور ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. لا محالہ جو بھی افغانستان پہ بات کرنے آتا تھا تو وہ ساتھ یہ پوچھتا تھا کہ بھارت کے بارے میں پاکستان میں کیا خیال ہے. تو جنرلی پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے، آپ بھی کرش انڈیا کے نعرے کے ساتھ بڑے ہوئے ہوں گے. آپ بھی لال قلعے پہ ہم جھنڈا لہرائیں گے پاکستان کا، اس کے ساتھ سوچ، اور یہ کہ ہندوؤں کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی باتیں، ان کا تمسخر اڑانا، اور یہ باقاعدہ آپ کو معلوم ہے ہماری درسی کتابوں میں نہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے گوش گزار ضرور کیا جاتا تھا. تو سوچ کی حد، ویژن کی حد تک تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی طریقے سے تعلقات اگر بہتر ہوتے ہیں بھارت کے ساتھ تو پاکستان کی ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوا کہ جنرل باجوہ خود کو ایک امن پسند رہنما، فوجی رہنما کے طور پہ پیش کر رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے جنرل پرویز مشرف نے کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سبورٹ کیا پرائم منسٹر کے آفس کو. یعنی آپ دیکھیے کہ جو 5 اگست 2019 کو جب کشمیر کو بھارتی یونین کا حصہ بنایا گیا، اب اس وقت جنرل فیض حمید تھے ISI کے سربراہ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے پوری سرکاری مشینری کو ISI کی سربراہی میں بالکل بھارت کی مذمت کے راستے پہ ڈال دیا. بے شمار یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں سیمینار کروائے گئے کہ بھارت نے کیا غلط کام کیا، اور باہر سے لوگوں کو بلوایا گیا. کراچی، لاہور، اسلام آباد میں میٹنگیں ہوئیں، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ فیشسٹ بھارتیہ جنتا پارٹی، نریندر مودی، انہوں نے کشمیر پہ حملہ کر دیا، کشمیر پہ زبردستی قبضہ کر لیا ہے. لیکن یہ وہی زمانہ تھا
جس دوران جنرل باجوہ خود کو ایک بڑے صلح پسند، امن پسند فوجی رہنما کے طور پہ پروجیکٹ کر رہے تھے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جو کرسچن ٹرنر ایک سابقہ برطانوی ہائی کمشنر تھے، انہوں نے کچھ صحافیوں کے ساتھ لندن میں ایک بات چیت کی ایسی، اور اس میں انہوں نے کہا باقاعدہ کہ جنرل باجوہ از اے ڈو، یعنی ایک امن پسند ہیں، جبکہ عمران خان وزیر اعظم ہاک ہیں، یعنی بڑے سخت گیر ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ خود ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، یعنی کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر کشمیر کے حوالے سے جنرل باجوہ، کشمیر یا بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، میں خود بھی سمجھتا ہوں بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کو اب نقصان بہت ہو گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ 2014 کے بعد پھر کلبھوشن جادھو جب پکڑا گیا۔ جی اچھا، آپ کہہ رہے تھے 5 اگست 2019 کی بات بتا رہے تھے۔ جی میں یہی بتا رہا تھا کہ جب اس وقت یہ سارا معاملہ ہو چکا تھا، اور میرے اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ، یعنی جو کہ ISI کی سربراہی میں ہے، وہ وزیر اعظم کے ساتھ مل کے دنیا بھر میں بھارت کو، نریندر مودی کو گالیاں بھی دے رہے تھے، متون بھی کر رہے تھے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی ایک ملک نے بھارت کے اس اقدام پہ اس کی مذمت نہیں کی، اور نہ ہی اس اقدام کو ریورس کرنے کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے؟ جبکہ دوسری طرف اندرون خانہ فوج کے سربراہ خود کو بڑے ایک زبردست انقلابی رہنما کے طور پہ پیش کر رہے تھے۔ اصولاً وہ ٹھیک بات کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم مسلسل ایک اسٹیٹ آف وار میں رہیں گے۔ لیکن یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 2015 میں جب کلبھوشن جادھو بھارتی جاسوس پکڑا گیا، تو اس کے بعد سے ظاہر ہے تعلقات بہت خراب ہوئے، اور پھر خود نریندر مودی کی حکومت نے انتہائی سخت گیر لہجہ اور رویہ اختیار کیا، جس پہ ابھی تک انہوں نے نظر ثانی نہیں کی۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے، جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، یہ ایک ایسی ڈگڈگی ہے جو کہ ہر حکومت نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلائی ہے۔ مطلب ہر جگہ پہ وہ لہراتے رہے ہیں، کیونکہ اس کو انہوں نے ایک انڈسٹری کے طور پہ لیا ہے۔ کشمیر کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام جو شاید ویسے یہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن کے 10-15 سال تک وہ چیئرمین بنے رہے، بھی کیا حاصل کر لیا آپ نے؟ اور میں اب خود سمجھتا ہوں، میں جب 1999 دسمبر میں کندھار جو بھارتی طیارہ ہائی جیک ہوا تھا اس کی رہائی ہوئی، تو اس کے بعد بھی میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کی بنیاد اس لفظ کشمیر میں پنہاں ہے۔ کشمیر کی وجہ سے پاکستان نے بہت ساری ایسی پالیسی اختیار کی جس کا حتمی نتیجہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان کے نتیجے میں پاکستان پہ مسلط ہوا، یعنی کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ یہ تھا کہ آپ دہشت گرد تنظیموں کی یا ٹیررسٹ فائنینسنگ جو ہے وہ آپ نے اس کی پیش بندی کرنی ہے۔ تو کشمیر کی وجہ سے آج جو پاکستان کا حال دیکھ رہے ہیں، بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری کشمیر پالیسی کی وجہ سے ہے۔ جو جنرل باجوہ نے اس وقت جو کہا وہ ٹھیک تھا، نوشنلی ویژن کے حساب سے ٹھیک تھا، لیکن اس کے اوپر منافقت پھر بہت کی گئی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مسئلے کو لے کے مسلسل اس کو چلتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی ادارے زخمی ہوئے بغیر، مجروح ہوئے بغیر، اور پاکستان کے مفادات مجروح ہوئے بغیر پاکستان ترقی کر لے گا۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ کشمیر مسئلے کی ایک شیلف لائف تھی۔ کشمیر کو اینیکس کر کے، اس پہ قبضہ کر کے یا یونین کا حصہ بنا کے بھارت نے اس مسئلے کو ہمارے لیے ختم کر دی۔ کبھی وہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں، کبھی ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ ہمیں بڑا اس پہ کلیئر ہونا چاہیے۔ موجودہ حالات، یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں، میں بات پوری کر لوں کہ موجودہ حالات میں یہ جو بات سامنے آئی ہے، اس کا ایک ہی کانٹیکس سمجھ آتا ہے کہ کچھ قوتیں ہیں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور چند جماعتوں کو زیر دباؤ لانا چاہتی ہیں، کیونکہ شاید ان کے اپنے مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو میرا تو اس پہ یہ خیال ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ایسی ہے، کیونکہ اب معاملہ آپ چونکہ شاید سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے اپنا ایک بہت
پکا تہیہ کیا ہوا ہے، ایک فیصلہ اپنا سنا رکھا ہے، اور اس فیصلے کو ہمارے ریاستی اداروں کی غالباً حمایت بھی حاصل ہے، کیونکہ دس از ہاؤ دا اسٹیٹس رن. یعنی جب اسٹیٹس اگر ایک آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے اس کے مطابق اگر نہیں چلتی ہیں تو پھر اس اسٹیٹ کی بنیاد کیا ہے؟ تو وہاں پہ رول آف لا، آئین کی پھر حقیقت حیثیت کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کانفلکٹ کی وجہ سے اس وقت یہ بات سامنے آئی ہے. اچھا، ایک تو ویسے اب ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں، ہم ذرا بہرحال میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اس حوالے سے کہ کشمیر کا مسئلہ تو حل نہیں جانا، یہ لمبی باتیں جانی ہیں، کچھ جنگوں کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، لیکن اس کو ایکسپلائٹ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، یہ بات بھی بڑی ماننے والی ہے. ایک تو بات آپ نے وجہ بتا دی کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، میں ٹائمنگ پہ بڑا حیران تھا کہ یہ ٹائمنگ جو ہے نا، پھر خاص طور پر نسیم دارا کے ساتھ پروگرام ہوا اور پھر ایک چینل 24 پہ ہوا، وہ چینل جو محسن نقوی کی اونرشپ کے اندر آتا ہے، اور خاص طور پر آپریشن رجیم چینج میں بڑا ایک ہاتھ رہا اس سارے کانٹیکس میں. تو میں اس لیے ان کو آؤٹ آف کانٹیکس نہیں دے رہا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں. آنے والے دن میں ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی ہنی ٹریپ ہو، یعنی کہ حالات ایسے بنا کے جیسے عمران خان اس میں انوالومنٹ نہیں ہے اور وہ ہے بھی نہیں ان کی، لیکن کسی نہ کسی طرح سے یہ کہیں نہ کہیں وہ بات چلی جائے گی. آپ کا نقطہ نظر کیا؟ پھر ہم آگے چلنا ہے سپریم کورٹ کی طرف. ہم دیکھیے، ایک بڑی ایک سنگین صورتحال ہے پاکستان کے لیے جیو پولیٹیکلی بھی، اور اس میں اس لیے سنگین ہے کہ بھارت ایک، اب سمجھے کہ وہ کہا کرتا تھا نا کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، لیکن اب گلوبل پالیٹکس کو دیکھیں تو اس میں بھارت ایک اٹوٹ انگ بن گیا ہے ویسٹرن بلاک کی ایشیا کے حوالے سے پالیسی کا. ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ، ایک بہت بڑا ٹول بن گیا ہے، اور اس میں پاکستان کچھ حاصل نہیں کر سکے گا اگر مستقل ہم ایک محاذ آرائی کی کیفیت میں رہے بھارت کے ساتھ. ہمیں یہ جو کشمیر کی رٹ ہے، یہ میرا خیال ہے ہمیں ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ جو کشمیر وہ تھا وہ کبھی نہ ہمیں ملنا تھا، نہ کبھی ہمارے قبضے میں تھا، اور نہ ہی کبھی آئے گا. اچھا، آپ اسی میں کے پاس اپنا جو کشمیر ہے اس کو اگر بچانے کی ہم کوشش کر لیں، اس کو جمہوری طریقے سے چلا لیں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں وہاں پہ کیا ہوا، اس کی وجہ سے ہمارا جو کیس ہے کشمیر کا وہ تقریباً وہ ختم ہو چکا ہے. ہمیں اس کی بجائے جو موجودہ پاکستان ہے، باقی بچا ہوا کشمیر ہے، میرے خیال ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا بلیم گیم کرتے رہیں، اس کا الزام کبھی ایک پہ لگائیں کبھی دوسرے پہ لگائیں. اور اس کی سب سے بڑی ہمیں جو اس حوالے سے منافقانہ رویہ اختیار، منافقانہ پالیسیاں اختیار کی گئی ہیں، ہمیں وہ ترک کرنی پڑیں گی. اچھا، میں مختصراً ایک بات رہ جائیں ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کافی کنفرم اطلاعات بھی ہیں، وہ ان کے دور میں اسرائیل کے قریب بھی جانے کی بڑی باتیں ہوتی رہی، یعنی وہ کیا چاہتے کیا تھے، یہاں بھی جاتے تھے. بڑی مختصر سی بات. اس میں تو انہوں نے دیکھیں آخری وقت میں بڑی کوشش کی خود کو امریکہ کے بھی قریب کرنے کی. اب تو کافی ساری باتیں باہر آ گئی کہ وہ ایکسٹینشن وہ بھی لینا چاہتے تھے، فیض حمید بھی اپنا ٹینیور ایس آئی کے سربراہ کے طور پہ جاری رکھنا چاہتے تھے. اور ہمارے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے بھی بڑی ایک واضح بات کی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے، اور ہم کوئی فلسطینیوں کے مامے لگے ہوئے ہیں جو ان کی خاطر ہم نے اسرائیل کے ساتھ جھگڑا مول لے رکھا. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، میری سابق جو آن جہانی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھے شیمون پیریز، ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی بہت عرصہ پہلے ٹیل اویو میں. میں جرنلسٹ کے طور پہ وائس آف جرمنی کے کورسپونڈنٹ کے طور پہ انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی ایک اور وفد کے ہمراہ. تو شیمون پیریز نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ آپ جنرل پرویز مشرف کو بے شک میرا پیغام پہنچا دے کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا براہ راست ہے ہی نہیں ہے، تو آپ ہمارے ساتھ اس طرح کے تعلقات کیوں قائم نہیں کر لیتے جس طرح کے ہمارے تعلقات اس وقت متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہیں. میں یہ اب 2006 کی بات کر رہا ہوں، اندازہ لگائیے 2006 میں متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ بزنس ریلیشن شپ قائم کر چکا تھا. تو اس نے کہا کہ اس طرح ترکی نے ہمیں تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن متحدہ عرب امارات جو کہ اتنا قریبی ملک ہے اس کے ساتھ ہمارے باقاعدہ مراسم ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں کر لیتے. لیکن یہاں پہ چونکہ ہمارے ہاں
مصلحت کی سیاست ہوتی رہی ہے، منافقت کی سیاست ہوتی رہی ہے، جس معاملے پہ ہمارے میڈیا، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان کا طویل المعاد مفاد کس میں ہے؟ کیا مسلسل آپ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ محاذ آرائی رکھیں گے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنے ایک دفعہ طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو ترقی دینی ہے، تو اس ملک کو ترقی دینے کے کہ جو آپ کے جتنے فرنٹ آپ نے کھولے ہوئے ہیں غیر ضروری طور پہ، اس کو آپ بند کریں اور عوام کی فلاح و بہبود پہ توجہ دیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہو گیا نا، پھر آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں جو باتیں ساری سامنے آ رہی ہیں وہ تو پھر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ رہی ہیں، چونکہ جہاں تک اسرائیل والا معاملات ہے وہ ہمارے کچھ 2-3 معاملات ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم کے دور میں جو بات ہوئی تھی، اور پھر ہم ہسٹوریکلی بھی دیکھتے ہیں، اگر مذہبی طور پر بھی دیکھتے ہیں تو وہ کئی ایسے معاملات ہیں جس میں آج ہم پوری دنیا میں جو ڈاؤن فال آنے والے دور میں بھی دیکھیں گے تو اس میں اسرائیل کا یا جوئش لابری کا بہت ہاتھ ہوگا۔ بہرحال ہم چلتے ہیں آخری کے معاملہ ایشو کی طرف، اور اس سارے سینیریو کے درمیان جو اب ان سارے معاملہ جو یہ ساری چیزوں کو اگر جوڑ کر دیکھیں تو بات آتی ہے الیکشن کی۔ پنجاب اسمبلی کا الیکشن 14 مئی ہے اور وہ بڑا سخت فیصلے ہے، اور اس ڈیٹ پہ اوپر میں توہین عدالت کی کاروائی دیکھ رہا ہوں 27 کو۔ پھر تمام سیاسی لیڈرشپ کو اکٹھا بھی کر لیا کہ اگر الیکشن ہم کرانا چاہیں، آئینی طور پر بالکل کوئی ریالٹی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے کہ الیکشن اکٹھے ہونے ہیں، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر صوبوں اور وفاق کا اس کانٹیکس میں کوئی دور دور تک تعلق بنتا نہیں ہے۔ لیکن آپ اس سارے معاملے میں کیا دیکھ رہے ہیں، یا سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، تو کاش ہمارے پاس وہ طلسماتی چراغ ہوتا تو ہم اندازہ لگا سکتے کہ کیا ہوگا، لیکن میرا تو اپنے خیال ہے کہ جو 14 مئی کی تاریخ دی ہوئی ہے وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو باقی جماعتوں پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ آپ آپس میں کوئی اتفاق رائے کر لیں، پارلیمان کے اندر سے ہمیں کوئی ایسی موومنٹ کر دے، اور ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی واپسی ہو جائے قومی اسمبلی میں، تو اس کے ذریعے یعنی ایک درمیانی رستہ ہوگا فیس سیونگز تمام لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ آئیں پارلیمان کے اندر سے کوئی قرارداد آئے 2/3 اکثریت کے ساتھ، اور پھر چیف جسٹس کو بھی رستہ مل جائے گا کہ وہ کہہ دیں گے مطلب سپریم کورٹ کو کہ ٹھیک ہے، اگر سیاستدان یہ کہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں، تو پھر وہ قبول کر سکتے ہیں اگر 2/3 اکثریت سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اور یہ آپس میں طے کر کے چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس کہ جی ہم نے یہ ڈیٹ طے کر لی ہے، اب آپ اس پہ جو کچھ کہنا ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ امید ہے کوئی درمیانی رستہ نکل آئے گا۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حالات اس طرف آئے، جو کہ الیکشن کوئی کروانا نہیں چاہتا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پاپولر جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، ان کے سامنے یہ خس و خاشاک کی طرح بہ جانے میں لوگ ہیں۔ انٹرنل باتیں یہی ہے کہ یہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، یہ الیکشن ایک دفعہ 14 مئی والا اگر ڈیلے کر لیا تو پھر الیکشن مجھے تو کہیں نظر نہیں آتے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ امتیاز گل صاحب اجازت چاہتے ہیں جی، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔